جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48.70 تھی جون 2024 میں، وہ اس وقت 45.05 پہ ہے فی یونٹ۔ یہ آل کنزیومرز کی بات کر رہا ہوں۔ آج گھریلو صارفین کے لیے اس 3.5 روپے کی جو کمی ہوئی جون 2024 سے لے کے آج تک، اس میں مزید آج اضافہ 7.41 فی یونٹ اس کو ہم مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کبھی منہ دکھانے کے قابل رہتا، قصہ کو ہوتا فاسٹ فارورڈ، ہم نے اس کو بلیک لسٹ کیا، بعد میں آنے والے حکومتوں نے ان کو کیا کیا، میں نہیں اس میں جاتا۔ ان کی جو ڈپازٹ منی تھی 90 کروڑ روپیہ، وہ پڑی تھی بینک میں، اور میں نے فوری طور پر آج چیمہ کو کہا کہ ان کی ڈپازٹ منی کا پتہ کراؤ۔ پتہ کرایا تو وہ 1.5 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک باہر گئے ہوئے تھے، ڈپٹی گورنر تھے سعید چمن، تو آج چیمہ ان سے بات کر رہے تھے۔ یہ واقعہ سنانا خود نمائی نہیں بخدا، صرف قریب سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ ٹرن کر دیتا ہے جب نیت نیک ہو۔ تو میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے فون کیا، ان کا چیز کرتے ہیں لازماً وہ بینک اور جو کانٹریکٹر ملے ہوئے تھے کہ یار یہ 1 دن گزار دو ورنہ 90 کروڑ چلا جائے گا۔ جب آخری دن تھا تو میں نے سعید چمن کو صبح 10 یا 10:30 بجے فون کیا۔ میں نے کہا ڈپٹی گورنر صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمارے بڑے کمیٹڈ ساتھی ہیں، اگر آپ نے 12 بجے تک یہ پیسہ پنجاب کے خزانے میں جمع نہ کرایا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہہ کے میں آپ کی چھٹی کرا دوں گا۔ بالکل 12 بجے نہیں، 11 بجے پیسہ آ گیا بالکل۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طریقے ہیں۔ یہی بات میں نے راشد لنگڑیال صاحب کی خدمت میں پیش کی، اور گورنر نے کہا کہ مثال سنائی ان کی، اور کچھ نہیں میں نے کہا۔ شام کو پیسہ آ گیا، شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا، اور اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسی قسم کا سٹے خارج ہوا ہے۔ وہ 11.5 ارب روپے تھا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پیسہ خزانے میں آ گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی، اور ہم جو ٹریبونلز کے جو ممبرز ہیں ان کو مکمل طور پر بدل دیا، مارکیٹ سے لوگ لے کے آئے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ہیڈ ہنٹنگ کی ان کی۔ میں کسی تفصیل میں نہیں جانتا، یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تڑپ ہو، جب دل میں ایک آگ جل رہی ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس سال یعنی جون 2024، پچھلے سال 2024 میں جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48.70 تھی جون 2024 میں، وہ اس وقت 45.05 پہ ہے فی یونٹ۔ یہ آل کنزیومرز کی بات کر رہا ہوں۔ آج گھریلو صارفین کے لیے اس 3.5 روپے کی جو کمی ہوئی جون 2024 سے لے کے آج تک، اس میں مزید آج اضافہ 7.41 فی یونٹ اس کو ہم مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کبھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ کمی سمجھ رہے ہیں بالکل۔ بھائی مائک پر ہی رکھو، ٹوٹ نہ جائے کہیں۔ تو اس میں آج مزید 7.41 فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34.37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58.50 تھی۔ جون 2024 میں صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت پر یونٹ 58.50 تھی، جو بعد کے مہینوں میں ہماری سب کے مشترکہ کاوشوں سے اب تک
48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है, यानी जून 2024 से अब तक उसमें 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से और आप सबकी दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। मैं इस हवाले से तमाम घरेलू सार्फिन, नौजवानों, किसान भाइयों, सनती और कारोबारी बरादरी और बुज़ुर्गों और बहनों सबको इस अदना रिलीफ, अदना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी काविशों से, इन जेन्युइन मेथड से ये हासिल किया गया है। जो आगे जो रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है उसकी तरफ मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये उसकी बदौलत आज ये उसका ऐलान किया गया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आप सबको मुबारक हो और इस तरीके से आप अपनी जो सनती लागत, ज़रूरी लागत, एक्सपोर्ट में आप जो ज़्यादा बेहतर तौर पर मसनूआत को कंपटीशन के मुकाबले में ला सकते हैं। इंशाअल्लाह आप दिन रात मेहनत करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अब आना है कि जो अगला मरहला क्या है। 600 अरब रुपए साल की चोरी होती है, 600 अरब रुपए। गो के इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस चोरी का मुकम्मल हमें ख़ात्मा करना है। आप में से हर एक जो इस हॉल में तशरीफ़ फरमा है या पूरे पाकिस्तान में जो 24 करोड़ आवाम है, अगर कोई दुकानदार है तो वो ईमानदारी से बिजली का बिल देता है और साथ वाला दुकानदार नहीं देता तो इट्स एन अनहेल्दी कंपटीशन। अगर मियाँ साहब एक्सपोर्ट्स करते हैं ईमानदारी से और इनका मद्द मुकाबल वो उसमें डंडी मारता है तो इट्स एन अनहेल्दी कंपटीशन। न सिर्फ आपके अंदर मुकाबले की सकत को ज़ोफ़ पहुंचता है, कौमी ख़जाने को इसका बहुत नुकसान पहुंचता है और इसका अल्टीमेट उसका नुकसान बोझ कौन बर्दाश्त करता है? गरीब आदमी, यतीम बेवा और अपना यतीम बच्चे। तो मैं समझता हूँ कि 600 अरब रुपए चोरी, इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना है। इसी तरीके से ओपन मार्केट कायम करके बिजली को मज़ीद सस्ता करना है। और तीसरा इम्पोर्टेंट हदफ जो आपके जो डिस्कोस हैं, बावजूद इस बात के कि हम डिस्कोस में बड़े अच्छे बोर्ड्स लेके आए हैं, लेकिन अगर मुझे ये कोई बात ये मुस्दा सुनाए कि जनाब वहाँ पर बड़ी नीचे दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई गलत बयानी हो नहीं सकती। आम सारिफ को तंग किया जाता है, हर काम के लिए पैसे लिए जाते हैं, लिहाजा इन डिस्कोस को फौरी तौर पर हमें उनको प्राइवेटाइज या प्रोविंशलाइज करना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लिहाजा इन 3-4 अहदाफ के लिए मैंने जनाब वफाकी वज़ीर सरदार अवैस लगारी साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब, सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर साहब और फाइनेंस और दूसरे दर्जा बदर्जा जिनकी भी जिम्मेदारियां हैं, उनको मैंने ये ख़ुसूसी तौर पर ये मैंने दरख्वास्त की है कि आपने अब इन मदात में मेजर अचीवमेंट्स हासिल करनी हैं और फिर अगले माह में दोबारा हम आपके पास ज़िंदगी रही तो हाज़िर होंगे और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का यहीं पर इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे, जिसके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का चोली दामन का साथ है। मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान, किसान, दहकान, ताजर, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉटेज इंडस्ट्री,
سب دن رات مل کر کام کریں گے اور حکومت پاکستان ان کو گائیڈ کرے گی، ان کی خدمت کرے گی۔ میں خود اس حوالے سے آپ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں، نہ کہ پرائم منسٹر۔ میں انشاءاللہ آگے بڑھ کر آپ کے مسائل سنوں گا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کو ہم مل کر حل کریں گے، اور برانڈ پاکستان کو گریٹ پاکستان میں ہم تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ برانڈ نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ چھائے گا ضرور، محنت، مسلسل محنت اور محنت کے ذریعے۔ اور انشاءاللہ پاکستان خود پاؤں پہ کھڑا ہوگا، خود انصاری کے سفر پر ہم رواں دواں ہوں گے۔ اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب اور تمام سیاسی زعماء، اس پولیٹیکل گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ کے ہمارے ساتھی جناب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جناب خالد صدیقی صاحب، جناب سردار خالد لغاری صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، اور جناب ڈاکٹر مالک صاحب، اور اعجاز الحق صاحب، علیم خان صاحب، اور جی میں نے خالد مقصد صاحب نام لیا، میں نے سردار خالد مقصی، اور ان تمام دوستوں کا، اور جن کا نام نہیں لے سکا میں معافی چاہوں گا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری اس سارے اس کاوش میں رہنمائی کی۔ اور میں ختاماً ایک مرتبہ پھر آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔